اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہار نعت کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان صنوبر گل۔ آج اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میرے دائیں طرف انصر محمود قریشی حافظ قاری، میں آپ کو صدائے حسان کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری بائیں جانب محمد رضوان کلیامی، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ آج میرے دونوں مہمان آج اسٹوڈیو میں، دونوں کو میں بہار نعت اور صدائے حسان کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس محفل کا پروگرام کا آغاز میں تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب انصر محمود قریشی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے صنوبر بھائی، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خیر اور برکات عطا فرمائے۔ میں چند آیات ربانی تلاوت کلام پاک کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ۔ وسبحوه بكرة وأصيلا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. یہ تھے زینت القرآن انصر محمود قریشی صاحب حافظ قاری. اب میں محترم جناب محمد رضوان کلیامی صاحب آپ سے کہوں گا تلاوت کلام پاک کے بعد آپ برگاہ رسالت میں گلائے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہوئے حمد سے آغاز کر دیں. یہ نعت شریف کے شعر جو بھی آپ کو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مر کے اپنی ہی ادا پہ امر ہو ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل اگر ہو جاؤں ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب چلانا یا رب. سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں ضرب دو خود کو جو ان سے تو لگولا وہ جو مجھ میں
وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی پیاری مٹھی میں جو لے گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں جو لے تو گوہر ہو جاؤں، مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ رضوان کلیامی صاحب، جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہدیہ پیش کیا اور جس خطے سے آپ کا تعلق ہے، پٹھوار کے جس علاقے سے تعلق ہے، بابا جی فضل شاہ کلیامی صاحب، میں صدقے جمع ہونا تھے، اس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قاری صاحب، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ماہ رمضان کی یہ تقریباً 14ویں سحری اب ہونے جا رہی ہے، اور یہ لائیو ٹرانسمیشن جو صدائے حسان اور بہار نعت اور بالخصوص ہمارا خصوصی تعاون ہے وہ علی ساؤنڈ اسلام آباد کا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمارے یہ ٹرانسمیشن میں خوبصورت آڈیو سن رہے ہیں۔ قاری صاحب، میں روٹین کی ایک بات ہے کہ آج میں موضوع لینا چاہوں غسل کا۔ تو غسل کے مسائل میں ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ایک چیز کو مس کر جاتی ہیں۔ ان کے تاثر میں ہے کہ جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے تو وہ 3 دفعہ پانی جسم پہ ڈال دیں یا نہا لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس حالت سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ شریعت کی روح سے، قرآن اور حدیث کی روح سے بتائیں کہ انسان کے جب اس خاص جو موضوع پہ جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا کسی بھی شرعن مسئلے کے تحت یا کسی طریقے کے تحت، تو غسل آپ پاکی میں کس صورت میں آئیں گے اور وہ کس طرح غسل آپ کو کرنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ہم عموماً سردیوں میں بالٹی کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو سب سے پہلی بات اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم خشک ہاتھ اس کے اندر رکھیں گے تو وہ سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، پھر وہ غسل وہ غیر مطہر ہو جائے گا، قابل نہیں رہے گا، غسل کے قابل نہیں رہے گا، یعنی وہ خود پانی پاک رہے گا لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ پہلی تو بات یہ، اگر ہم نے پانی چیک کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے ہم ہاتھ کو دھوئیں اور پھر اس کے اندر ڈالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل کے جو 3 فرائض ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں۔ جب تک وہ 3 فرائض بجا نہیں لاتے تب تک آپ مکمل طریقے سے پاک نہیں ہو سکتے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ روزوں کے علاوہ جب روزہ نہ ہو تو ہم نے غرارہ کرنا ہے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ جب روزہ نہ ہو تو ہم نے ناک کی کچی ہڈی تک پانی چڑھانا ہے اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ اور اگر روزہ ہے تو انسان اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ اس کے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کولی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے جیسے وضو میں ہم ڈالتے ہیں، اس طرح ڈال کر پھر پورے جسم پر پانی بہا لے۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کے بعد
نہیں اس کے یا اندر صرف اس میں ڈائریکٹ جو بات آپ فرما رہے ہیں؟ جی اس کے اندر صرف کولی، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کے اوپر پانی ڈالنا، یہ تین فرائض ہیں۔ اگر ان تین فرائض میں سے کوئی ایک بھی رہ جاتا ہے تو ہم مکمل طریقے سے پاک نہیں ہو سکتے جی۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا آپ فار ایگزامپل میں اس کو لے لیتا ہوں کہ آپ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کو اس جگہ سے اٹھ کے استنجے کی جگہ یا وضو کی جگہ جانا تو وہ ایک مارجن ہے، گزر کے جانا پڑے گا مسجد میں سے، تو اس صورت میں وہ کیا کیا جائے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب غسل لازم ہو جائے تو پھر اس وقت مسجد سے باہر آنے کے لیے کپڑے کا استعمال کیا جائے۔ ایک چادر لی جائے جس کے اوپر پاؤں رکھ کر پھر اس چادر کو آگے بچھایا جائے، اس کے اوپر پھر پاؤں رکھا جائے، پھر تھوڑا سا اس کو آگے بچھایا جائے۔ اس طرح مسجد سے آپ باہر آ سکتے ہیں، اور باہر آ کر جتنی دیر آپ غسل کے لیے رکنا چاہیں اتنی دیر آپ معینہ وقت کے اندر غسل کر کے آپ دوبارہ اپنی اعتکاف والی جگہ پر جا سکتے ہیں۔ اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ تو سننے میں تو یہ بھی آیا اور جو پڑھا بھی ہے کہ اگر آپ غسل واجب ہو گیا تو اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، وہیں چادر یا اپنے تکیے پہ سے دونوں ہاتھ، جس کو ہم تیمم بھی کہتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے بھی کر کے اگلا قدم آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چادر نہیں ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے دائیں بائیں پڑوس والے کوئی بھی نمازیہ کو دیکھ رہا ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں، خاص کر نوجوانوں کے لیے میں نے مسئلہ ڈسکس کیا، تو اس صورت میں کیا آپ وہیں پہ اپنے بستر پر بیٹھ کر چادر سے، تکیے سے، کسی مٹی سے تیمم کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھے بغیر، تحقیق کیے بغیر ہم اپنی بات کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکیداً منع فرمایا ہے کہ سنی سنائی بات جو ہے نا وہ آگے نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جہاں تک آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے شریعت کے اندر اس کو نہیں پڑھا، اور نہ ہی شریعت کے اندر یہ بات موجود ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے جب انسان ناپاک ہو جائے تو وہ پانی کا استعمال کرتے ہوئے غسل کر کے پاک ہو کر پھر مسجد میں داخل ہو۔ اس طرح پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹھوس مٹی کا ہونا یا پتھر کا ہونا یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بغیر دیوار کے یا مٹی کی کوئی بھی جنس ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ غسل کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے کہ آپ غسل کریں گے تو وہ بیماری بڑھ جائے گی، یا آپ کا کوئی عضو ایسا ہے کہ جس کے اوپر پانی لگنے سے اس عضو کا زخم ناسور بننے کی جو ہے وہ آپ کو خدشہ ہے، یا پھر کہیں دور دور تک میلوں میل کہیں پر آپ کو پانی نہیں ملتا، تب اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ لیکن جس وقت آپ پانی کو دیکھیں گے تب وہ غسل آپ کا ٹوٹ جائے گا، یا وضو جو آپ نے کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کے بعد آپ کو فوراً غسل کرنا، جب سے پانی کے اوپر آپ قادر ہو جائیں، نظر آ جائے آپ کو پانی، تو غسل کرنا آپ کے لیے پھر بھی لازم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ انصر محمود قریشی صاحب۔ میں اگلے بات کو بڑھانے سے پہلے اپنے دیکھنے والے اور سننے والے سامعین کو کہوں گا، آپ کی ڈسپلے کے اوپر، آپ کے موبائل کی ڈسپلے کے اوپر ہمارے نمبرز آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کوئی بھی ثنا خان قرا حضرات، آپ ان نمبروں کے اوپر ہمیں اپنی آڈیو ویڈیو واٹس ایپ کریں، اور ہم اس کو اپنے پروگرام کا حصہ ان اشخاص کو، ان افراد کو بنائیں گے تاکہ اگلے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں۔ کوئی بھی قاری، کوئی بھی نعت خواں ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے تو ہمارے نمبر آپ کے سامنے۔ قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ جہاں زینت القرآن ہیں وہاں پر الحمدللہ میں نے تو سنا ہے آپ کو کہ آپ نعت گوئی بھی بڑی خوب